میں سب سے پہلے سندھ یونائٹڈ پارٹی کی جانب سے آج کے اس اہم موضوع پر بلائی گئی ملکی سطح کی ایک روزہ کانفرنس میں شرکت کرنے پر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے سندھ بلوچستان کے جزائر اور سمندری بیلٹ پر وفاق کے قبضے کے خلاف ہمارے موقف کو سننے اور اپنی رائے دینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس کے لیے ہماری جماعت اور سندھ کے خیر خواہ محب وطن آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ معزز سامعین، وفاق پاکستان میں سندھ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب آئینی معاہدے کے تحت تاریخی قومی اکائیوں کے طور پر شامل ہوئے ہیں۔ ان چاروں قومی اکائیوں کی تاریخی تشخص اور ان کی سرحدوں کی نشاندہی پاکستان کے وفاقی ڈھانچے میں آئین کے آرٹیکل 1 کے کلاز 2 میں واضح کی گئی ہے۔ ان قومی اکائیوں کی سرحدوں کے اندر آنے والی سرزمین، سمندر، جزائر پر ملکیت کا اختیار صوبوں کی عوام اور ان کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کو حاصل ہے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 152 کے تحت وفاقی حکومت صوبوں کی سرحدوں کے اندر کسی بھی مقاصد کے لیے زمین حاصل کرنے کے لیے ایک قانونی طریقہ کار کے ذریعے لیز کے تحت اس کی قیمت ادا کرے اور اسے حاصل کرنے کا مجاز رکھتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ وفاقی حکومت نے آئین کو پامال کرتے ہوئے 31 اگست کو پاکستان آئی لینڈز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا۔ سندھ کے عوام سے دھوکہ بازی کرتے ہوئے سندھ کے حکمران جماعت پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت نے اس آرڈیننس کو اتنا خفیہ رکھا کہ سپٹمبر 2020 تک اس آرڈیننس کو پاکستان گزٹیئر میں شائع ہونے تک کسی کو بھی کانو کان خبر نہ ہوئی کہ سندھ اور بلوچستان کی جغرافیائی حدود پر ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وفاق کا قبضہ ہو چکا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ وفاقی حکومت کی سندھ اور بلوچستان کے سمندری حدود پر موجود تمام جزائر پر نظر ہے اور اپنی اس قبضہ گیری کی ابتدا بھنڈار اور ڈنگی سے شروع کر رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سندھ کے محب وطن سیاسی افراد، باشعور اور باخبر لوگوں نے وفاق کی اس ناانصافی اور جبری قبضے کی نشاندہی کی، تب موجودہ وفاقی حکومت نے واضح کیا یہ سب کچھ سندھ کے منتخب کردہ جماعت پیپلز پارٹی کی طرف سے منظوری کے بعد کیا گیا۔ اس قسم کا ایک خط منظر عام پر آیا جس میں سندھ حکومت نے 6 جولائی 2020 کو وفاق کی طرف سے سندھ حکومت کی پورٹ قاسم کی حدود میں زمین کے استعمال میں تبدیلی لانے کے لیے ہوئی۔ 2 جولائی 2020 کی گزارش کو قبول کر کے کچھ شرائط کے تحت اس کی منظوری دی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 2 جولائی کو وفاقی حکومت کی طرف سے سندھ حکومت کو لکھے ہوئے خط کا متن آج تک منظر عام پر نہیں آ سکا ہے۔ سندھ کی قوم پرست جماعتوں، باخبر اور باشعور لوگوں نے جب وفاق کے اس غیر آئینی عمل اور سندھ حکومت کی مجرمانہ رضامندی کے خلاف متحد ہو کر سندھ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد شروع کی، تب سندھ حکومت نے یکدم اپنی دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہوئے 6 جولائی کو جاری کیے ہوئے اجازت نامے سے ہاتھ اٹھا کر اسے رد کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وفاقی حکومت اپنے ضد اور انا پر قائم رہتے ہوئے اس سے غیر قانونی آرڈیننس پر عمل درآمد کرتی رہی۔ سندھ ایکشن کمیٹی کی جدوجہد اور سندھ کی عوام کے رد عمل کو دیکھ کر سندھ اسمبلی نے متفقہ طور پر اس آرڈیننس کو مسترد کر دیا۔ مسترد کرنے کی قرارداد منظور کی، مگر سندھ حکومت اپنے قانونی اختیارات کے باوجود اس آرڈیننس کے خلاف کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ نہ دے سکی۔
آئین کے آرٹیکل 172 میں اور میری ٹائم ایکٹ 1976 میں صاف طریقے سے واضح کرتا ہے کہ 12 ناٹیکل مائل کی حدود کی اندر سرزمین سمندر اور اس کے اندر موجود معدنیات صوبوں کی ملکیت ہیں، مگر پاکستان آئل اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس مکمل طریقے سے اس کو پامال کر رہا ہے، جو کہ نہ صرف سندھ اور بلوچستان کی سرزمین پر وفاق کی ملکیت حاصل کرنے کا عمل ہے، بلکہ آئینی لحاظ سے آئین کے آرٹیکل 139(4) کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبائی حدود میں رد و بدل کرنے کا عمل بھی ہے۔ وفاقی حکومت کے اختیارات میں دارالخلافہ اسلام آباد شہر کی حدود آئینی طور پر ان کو ملی ہوئی ہیں، مگر اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سندھ اور بلوچستان کے صوبائی حدود میں جزائر والی حدود پر وفاق نے اپنی مالکی حاصل کر لی ہے، جو کہ سیدھا ان تاریخی قومی اکائیوں کی سرحدوں میں تبدیلی کا سبب بنی ہے۔ سندھ کے سرحدوں کے اندر ڈنگی اور بنڈار جزائر پر وفاقی حکومت کا ترقی کے نام پر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کوئی بھی عمل نہ صرف پاکستان کے آئین کی پامالی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وفاق کے کمزور کرنے کا بھی خطرناک عمل بھی ہے۔ ماضی میں وفاق کی طرف سے اس طرح کے غلط فیصلوں میں سندھ کی عوام کو سخت رنجش ہے، جس میں قیام پاکستان کے وقت کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے اور اس کے بعد 1 یونٹ لاگو کر کے قومی تشخص کو ختم کرنے جیسے عمل کبھی بلانے والے ہیں۔ آج پھر وفاق کی طرف سے سندھ اور بلوچستان کے جزائر اور سمندری حدود پر قبضہ کر کے یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت ہماری تاریخی قومی اکائیوں کی سرحدوں اور قومی تشخص کو مسمار کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ یہ ملک کمزور ہو اور ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وفاق کے اندر تمام اکائیوں کے درمیان کبھی بھی ہم آہنگی نہ ہو اور ہر دور میں کوئی نیا انتشار جنم لیتا رہتا ہے۔ آج ہم سندھ اور بلوچستان کے وارث جمع ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ کیا پاکستان کے وفاق کے اندر ہمارے روزگار کے وسائل موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے استعمال ہوں گے۔ آج ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے صدیوں کے تاریخی ارتقاء کے نتیجے میں ملا ہوا قومی تشخص قائم رہ سکے گا۔ جیسا ایک آرڈیننس کے ذریعے ہماری سرزمین پر وفاق قبضہ کر کے بیٹھ جائے، تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا وفاق کے اندر ہماری جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ممکن بن سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 1947 سے وفاق کے نام پر مضبوط مرکزیت والی سوچ کو پذیرائی دی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وفاق روز بروز کمزور ہوتا ہے۔ 73 سال گزر چکے ہیں، مگر اب بھی صوبوں کو وفاق پر اعتماد نہیں۔ آخر کیوں؟ اس کا جواب ہم کو نہیں دینا ہے، یہ ان کو چاہیے جو صوبوں کے وسائل اور سرزمین پر قبضہ ہونے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ترقی کے نام پر یا تو ہمیں اقلیت میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یا ہماری سرزمین پر قبضہ کرنا۔ آج آپ سب مختلف مکتب فکر کے اکابرین یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کہ پاکستان کے وفاق میں ہم سندھی اور بلوچ اپنی سرزمین، قومی تشخص اور وسائل کا دفاع کس طرح کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک مضبوط حقیقی جمہوری وفاق کی شکل میں گامزن ہے، جس میں کوئی بھی وحدت محکوم نہ ہو، مگر یہاں کوئی مستقل مفاد رکھنے والے افراد، گروہ اور ادارے نہیں چاہتے کہ ایسا وفاقی جمہوری پاکستان بنے
جو تمام اکائیوں کو اپنی حق حکمرانی حاصل ہے۔ ہمارے بڑے سائیں جی ایم سید نے اس مقاصد کے خاطر اس ملک کی بنیاد ڈالی، مگر جب انہوں نے اپنے قومی وجود کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے حق کی بات کی تو ان کو غدار کا لقب دے کر ساری زندگی قید و بند میں رکھا گیا۔ آج بھی یہ صورتحال برقرار ہے۔ آخر میں تمام مقررین کو اس نیشنل کانفرنس میں تشریف لانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ سب اکابرین اپنی اپنی رائے کے تحت ہماری رہنمائی کریں کہ ایسی صورتحال میں ہمارے لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ مہربانی۔